علمی پوائنٹ نمبر 5، آخری علمی پوائنٹ اس کانٹیکسٹ میں بھائیو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 2000 سال نہیں ہوئے، بمشکل 1400 سال ہوئے ہیں. 1400 آپ کہہ لیں، تقریباً 36 ہجری چل رہا ہے تو 1425 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے، کیونکہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہے، 2000 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر کسی سے علم بھی حاصل نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ آپ کا عیب نہیں تھا بلکہ معجزہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے، نہ کچھ کتاب میں پڑھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو کافر جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی فلاسفر کی آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی. اس کے باوجود جب یہ کلام پڑھا گیا تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی مشرکین عرب کے سامنے، اور بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک کامیاب تاجر تھے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے تک. بس آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40واں سال تھا آپ کی نبوت کا، جب مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمری اعتبار سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے گئے. تو یہ ایسی کتاب تو کوئی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر نازل کیا، یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. تو ایک تو نبوت کی دلیل، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیم اینالوجی سیدنا یوسف علیہ السلام سے بنتی ہے. سیم اینالوجی. اس کو آپ ذرا تھوڑا سا دقت نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ سورہ یوسف کیوں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مشرکین عرب کے لیے بھی بہت بڑا پیغام تھا کہ آج سے 2000 سال پہلے بھی ایک شخص تھا جس کو ہم نے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، الٹیمیٹلی کامیابی اس کو ملی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی سیم اینالوجی کس حوالے سے بنتی ہے؟ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے سازش کی، ان کے قتل کی، ان کو کنویں میں لٹکا دیا اور پھر اس طریقے سے بیچ دیا گیا. اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کے اپنے سگے بھائیوں نے، جو اسی باپ کی اولاد سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ظلم کیا. مائیں الگ تھی لیکن عرب کی اینالوجی، عرب کی ٹرمنالوجی میں اور اسلام کی بھی جو تھیسز ہے اس کے اندر باپ اگر ایک ہو تو وہ سگے بھائی ہی تصور کیے جاتے ہیں. یہ ستیلے کا کانسیپٹ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہے. عرب کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں، نہ اسلام کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے. اگر باپ ایک ہے تو آپ اس کو سگا ہی بھائی تصور کریں گے. تو انہوں نے، سگے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم کیا کہ ان کو بچپنے کی عمر 15-16 سال یا 17 سال کے قریب عمر تھی اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیا. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اس میں اینالوجی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین عرب نے وہی کچھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چہیتے تھے مشرکین عرب کے. وہ صادق اور امین کہتے تھے اعلان نبوت سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دیتے تھے اور بڑی محبت آپ سے کی جاتی تھی. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے دعوت توحید بلند کی تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے وہ جانی دشمن بن گئے. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور مصر تک پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تک پہنچے. پھر دوسری اینالوجی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کن حالات اور واقعات سے گزار کر الٹیمیٹلی جو ہے مصر میں ایک بہت بڑی پوسٹ تک پہنچا دیا. اور یہاں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین عرب نے نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ایسی دھاگ بٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، اور 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، اور 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، اور 8 ہجری میں جا کر فتح مکہ ہو گیا. تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہوئے کہ جہاں سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا. جیسا کہ
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا. اور ایک اور اینالوجی دیکھیں جو بہت بڑی اینالوجی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یہ سارا غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے اینڈ پر اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 92. لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو آج کے دن میں تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، تم اللہ سے معافی مانگو، وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر وہی آیت تلاوت کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. سیم وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی جو یوسف علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پکے دشمن حتیٰ کہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا جو پوری زندگی حضور کا مخالف رہا. غزوہ جو غزوہ بدر تھا اس میں ہی ابو جہل آیا، اس کے بعد سارے جو جنگیں ہوئی ہیں ابو سفیان ہی لیڈر تھا ان کا، اس کو بھی معاف کر دیا، واشی کو بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رحمت تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اس حوالے سے جتنی آیات ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ احادیث بخاری اور مسلم کی وہ میں نے مسئلہ نمبر 100 میں بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان، الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ اینالوجی بنتی ہے یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے دوران. بہرحال اس حوالے سے ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہی ایران والوں نے 40 قسطوں کے اوپر یوسف علیہ السلام پہ ایک فلم بنائی ہے پیمبر یوسف علیہ السلام کے نام سے. اس کی اردو ڈبنگ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے. میں اس کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، لیکن ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ انہوں نے بالکل فٹ ان جو قرآن کی سٹوری تھی اس کو فلمایا ہے. اور ابھی علماء کے درمیان اس حوالے سے اختلاف ہے، ہم نہ اس کی تائید کرتے ہیں نہ اس طریقے سے مخالفت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے علماء جو ہے بعد میں کوئی اپنا اسکول آف تھاٹ بدل لیں. بہرحال اس حوالے سے مجھے اکثر لوگ ای میلز بھی کر رہے ہوتے ہیں جی فلم دیکھیں نہ دیکھیں. میں نے کہا یار اب تو بن چکی ہے، اب بنانے سے پہلے کو ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے ہیں نہ بنائے آپ، تو اس وقت تو کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. اب ایک چیز جب بنی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ فتویٰ لگاتے ہوئے ہمیں تو پرسنلی طور پہ کسی پہ ڈر لگتا ہے کیونکہ دونوں طرف علماء کی اوپینین موجود ہے. ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہتے ہیں، لیکن چونکہ ایک کوشش ہوئی تھی میں اس کا ذکر اس حوالے سے کر دوں. یوزار سیف کے نام پر وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا وہ نام مصری رکھا اور یوسف عبرانی لینگویج میں اس پہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ فلم بنائی ہے. بہرحال اس حوالے سے جو قلمی کام ہے لکھنے کی حد تک اس امت میں سب سے بڑا کام سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے ہمارے اس دور جدید کے بہت بڑے مفسر اور محقق سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ المتوفی 1979 عیسوی. انہوں نے تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی اس طرح کی جو اینالوجیز ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. پھر تورات اور قرآن کے جو بیان میں فرق آتا ہے اس میں قرآن کا بیان کیوں درست ہے اور تورات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تحریف شدہ ہے، وہ کہاں پر غلطی آتی ہے، وہ پورے کا پورا کمپیریزن انہوں نے کرنا ہے. اور اتنا زبردست کمپیریزن، اور یہ ان کی تفسیر کا یہ والا حصہ تو پاکستان بننے سے پہلے ان کے رسالے ترجمان القرآن میں چھپ چکا تھا. اور یہ سورہ یوسف کی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر کا میں آپ کو سب سے بڑی کرامت دکھاتا ہوں، اس کی بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے. وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل میں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف فرمائے. 2010 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 14 اپریل کو میں الحمدللہ ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا لاہور میں. بڑی علمی خدمت ہے قرآن حکیم میں ویڈیوز کے اعتبار سے جہاں تک، اور ان پہ جو بعض سلفی علماء کی طرف سے اعتراضات ہوئے اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 48. وہ وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ ان پر جو ہے وہ اہل تشیع کا تھا کہ وہ ناسبی تھے، تو میں نے اس حوالے سے بھی رد کیا کہ وہ تو مولا علی سے محبت کرنے والے تھے، کوئی ناسبی نہیں تھے. تو اس حوالے سے مسئلہ 48 اور 41 دیکھا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، بیان القرآن، جو 108 گھنٹے میں انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر
1998 میں کراچی میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں نے اس مسجد میں ہی الحمدللہ نماز پڑھی کافی دفعہ، اور وہیں سے مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا فرسٹ ٹائم تعارف ہوا جب میں نے ان کا لیکچر قرآن اور اقبال دیکھا، اور اسی سے پھر میں قرآن کی طرف مائل ہوا، ورنہ اس سے پہلے میرے عقائد اور نظریات قرآن حکیم کے مطابق نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، سنت کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ میرے ساتھ 3 نمازیں انہوں نے پڑھی، جمعے کی نماز اور عصر اور مغرب کی نماز۔ تو بہرحال بلکہ میں نے ان کے ساتھ پڑھی، انہوں نے میرے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ریکارڈنگ ہے وہ 25 روزوں میں روزانہ 4 گھنٹے لیکچر ریکارڈ کروا کے 108 گھنٹے میں بیان القرآن، اس میں جب سورہ یوسف کی تفسیر ہے تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم پر میرا جو تعلق تھا، قرآن حکیم کے ساتھ جو میری عقیدت تھی وہ وہی تھی جو ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے، ایک ڈوگما سا آپ سمجھ لیں، ایک ڈیلوژن انسان لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ جو مانوی ربط ہے میرا، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب پارٹیشن کا وقت تھا 1947 میں۔ وہ کہتے ہیں میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور تازہ پرچے دے کر فارغ ہوا تھا، اور اس وقت میں نے عربی مضمون بھی رکھا ہوا تھا، بابرکت دور تھا، عربی لازمی تھی اس وقت، تو عربی سیکھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جو ہیں اظہار صاحب، جن کی اظہار کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے، 6-7 سال بڑے تھے ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ مورچوں پہ ہماری ڈیوٹی تھی، محسور انڈیا کا جو شہر ہے اس میں یہ محسور بھی ہو گئے تھے اور مورچوں پہ ڈیوٹی تھی۔ کہتے ہیں پورا دن کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو ہم لوگ ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا رسالہ ترجمان القرآن چھپتا تھا، جس میں تفہیم القرآن ابھی لکھی جا رہی تھی، تو سورہ یوسف کی وہ کہتے ہیں تفسیر اس وقت چھپ رہی تھی۔ تو میں اور میرا بھائی جو ہے وہ سورہ یوسف کی جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے وہ آپس میں ہم مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی تو میرا دل جو ہے پھر قرآن حکیم کی طرف مائل ہوا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کروں گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اور جتنی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ان کی ون آف دا بگیسٹ کرامت ہے کہ ان کی اس تحریر سے مخاطب ہو کر وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے۔ یہ جو ڈاکٹر بلال فلپس ہے، اس نے مولانا مودودی کی ایک کتاب انگلش میں پڑھی تھی فائنینشیل سسٹم آف اسلام کے اوپر، تو اسلام کی طرف آئے، جن کی وجہ سے آج ہزاروں کرسچن مسلمان ہو چکے ہیں۔ مولانا مودودی کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، باقی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر، بہرحال ایز فار ایز خلافت اور ملوکیت از کنسرنڈ، تو اس میں تو ہمیں ان سے سوائے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے ایگزیجریشن کی، باقی وہ پوری کتاب جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے ہماری صحیح الاسناد احادیث اور اہل سنت کی تاریخ میں۔ ان کے دفاع پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 66A اور مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101۔ تو اس حوالے سے اس کے علاوہ اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی 1 یا 2 غلطیوں سے وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر بھی قرآن کی آواز ہے، واللہ میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اس کا تانا بانا مولانا مودودی تک جوڑتا ہے۔ یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو الہدا انٹرنیشنل کو لے کے چل رہی ہیں، یہ مولانا مودودی کا فیض ہے، کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس حوالے سے کی کیونکہ وہ مولانا مودودی سے امپریس تھے۔ تو آج قرآن کا فیض چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، ڈاکٹر اسرار کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی شکل میں ہو، یا ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی ان کے بہت احسانات ہیں، اس حوالے سے وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ بہرحال غلطیاں اپنی جگہ، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے۔ ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے وہ اس میں آپ ضرور پڑھیں، سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ اس کو انشاءاللہ تعالی PDF فارم میں تفہیم القرآن کو بھی اپلوڈ کر دیں گے، تفسیر ابن کثیر کو بھی انشاءاللہ اور احسن البیان کو بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔